السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ کہانی کے بازوق سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو شاد و آباد رکھے۔ آج قصہ کہانی پر امہات المؤمنین سیریز میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خدیجہ، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی پر پہنچ کر ان کے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لبی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی عبد الدارین ابن قصی کے جوان جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہی فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئی۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا علی بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور حضرت خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اب 25 سال اکلوتی حرم نبی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ 2 صاحبزادے 2 بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں نام حسب ذیل ہیں۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ زہرا، یہ سب عمر میں 1 سال چھوٹے بڑے تھے۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی
اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا یعنی صاحب ثروت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، جو ربع صدی یعنی 25 سال آپ اکلوتی زوجہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک صرف ان کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھی اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ابراہیم بن محمد کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی سے پیدا ہوئی۔ وفات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہی۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی اور 11 رمضان سن 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن، غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ ان کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا رشک کبھی اپنی زندہ سوکنوں پہ نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتا تھا۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ کچھ بات کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، تمہاری آواز بالکل خدیجہ جیسی ہے، اگر کبھی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت تحفتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بیچتے۔ کیا اس سے پیاری کوئی داستان عشق ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے پرفیکٹ کوئی کپل ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس سے بہترین مثال کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے لیے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، قصہ کہانی چینل پر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ کہانی تحریر کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔